یہ ابھی آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ تبدیل ہوئے علی امین گنڈاپور صاحب، کیا وجہ ہے سر؟ سہیل آفریدی کو لگا دیا گیا، ان کو ہٹایا گیا؟ دیکھیں، علی امین گنڈاپور کی اکثر چیزیں ایسی تھی یا جو انہوں نے لائن اپنائی تھی اس سے پارٹی کی لائن اور عمران خان کی لائن وہ مختلف تھی بہت سی چیزوں میں. تو جہاں وہ مختلف ہوگی ان اوقات میں تو یقینی طور پہ پھر ووٹ تو عمران خان کا ہے، حکومت بھی عمران خان کی ہے. میری کسی عہدے دار کی، کسی سی ایم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر ان کو بنایا بھی عمران خان نے تھا اور پھر ہٹانے کا فیصلہ بھی کیا گیا. یعنی وہ خان صاحب کی باتیں نہیں مان رہے تو وہ کہیں اور جھکاؤ زیادہ ان کا تھا، کہہ سکتے ہیں. اچھا. تو مراد علی شاہ صاحب تو ان سے کئی بہتر تھے ہیں. وہ کیسے علی امین گنڈاپور تو اپنی پارٹی کا ہی نہیں رہا نا، تو کم سے کم وہ کیسے شاہ وہ صاحب کیسے اس کے کام کے حساب سے ان کے نہیں، دیکھیں. ایک چیز سمجھیں. نمبر ایک یہ، ایکس وائی زی کوئی بھی ہو، علی امین ہو، ایکس وائی زی کوئی بھی ہو، میں اس کو ریٹ ہمیشہ ایسے کرتا کہ لیڈر عمران خان ہے، ٹھیک ہے، مراد علی شاہ کا لیڈر زرداری ہے، آصف علی زرداری ہے. ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میری پارٹی میں بھی برے لوگ بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، لیکن لیڈر عمران خان ہے. پارٹی پالیسی وہاں سے چلتی، پارٹی کا مزاج، پارٹی کے اوور آل آئیڈیالوجی وہ وہاں سے چلتی، وہ پوری پارٹی کا کردار وہاں سے چلتا. اب اس سندھ میں جو کرپشن کا بازار گرم ہے، اس سندھ میں یہ ہیلتھ کی بات کرتے یا کے پی کے میں پچھلے 3 حکومتیں رہیں تحریک انصاف کی. کل میں سن رہا تھا ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہاں سے، وہ اس پہ بات کرتے کہ 3 ادوار میں پہلے 20 یونیورسٹیز تھیں، آج وہاں 34 یونیورسٹیز ہو گئی. پہلے جب حکومت سنبھالی تو 9 ارب صحت کا بجٹ تھا، آج 276 ارب روپے صحت کا بجٹ ہو گیا، پرووائڈڈ کہ 7 صحت کارڈ دیا جا رہا جو یونیورسل کارڈ ہے. اور یہ جو اس بجٹ میں کوئی درجن سے زائد میڈیکل کمپلیکس اور میڈیکل کالجز وغیرہ بنائے گئے. تو یہ وہ کام تھے جو تحریک انصاف نے اپنے ادوار میں وہاں کیے. لیکن اگین میں یہ کہوں کہ جو یہاں زرداری سسٹم کی موجودگی میں جو دیمک کی طرح اس صوبے کو کھا رہا ہے، مجھے بتائیں نا عمران خان نے اپنی حکومت سے کیا فائدہ اٹھایا کے پی کے میں؟ لیکن فائدہ نہیں ہوا نا سر. آج بھی دیکھیں کئی لوگ کے پی کے سے کراچی اپنے روزگار کے لیے، ہیلتھ کے لیے 45,000 ایک رپورٹ کے مطابق لوگ آتے ہیں پورے پاکستان سے. سب سے زیادہ جو ہے کے پی کے سے بھی آ رہے ہیں، اندرون سندھ سے آ رہے ہیں. یہ کوئی صوبے میں کوئی ترقی نہیں ہوئی. یہ یہاں پر پورٹ موجود ہے، اس سے 60 سے 70% کراچی پورٹ سے آپ کو ریونیو جنریشن. یہ کوئی مراد علی شاہ لایا ادھر پورٹ بندرگاہ، اس نے بنائی ہے؟ یہ ترقی وہ لایا ہے؟ اللہ کا خوف کرے، عقل سے کام کرے. چلو سر، نہیں، لا اینڈ آرڈر کی بات سنیں. سچویشن تو تو نہیں ہے نا سر. جہاں پورٹ کی وجہ سے، اور ایک پورٹ نہیں 2 پورٹ ہیں یہاں پہ، اس کی وجہ سے روزگار ملتا. یہاں اسٹیل مل قائم ہوئی بھی تھی، دیگر اور ملٹی نیشنلز یہاں موجود ہیں. بلکہ ان کے ادوار میں جو کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی خرابی ہوئی، جو دہشت گردی ہوئی، آپ کی آدھی انڈسٹری تو فیصل آباد یا بنگلہ دیش چلی گئی. تو ایم کیو ایم کے دور میں نا سر، چیف منسٹر کس کا تھا؟ پورا علاقہ آپ کے پاس نہ میئر ان کا نہ ایم کیو ایم نہ کا، نہ 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 ایم این ایز ایم پی ان کے، چیف منسٹر کس کا تھا؟ پی پی کا. پی پی کا. کس کے پاس تھا لا اینڈ آرڈر؟ یہ چھوڑ دیں. میں اگین کے پی کی سب سے بڑی اگر کوئی پرابلم کے پی میں رہی، وہ یہی رہی کہ وہ دہشت گردی کی فرنٹ لائن پہ کھڑا تھا. پچھلے 20 سال سے وہاں جو دھماکے ہوئے، لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، کوئی ایک محکمہ، کوئی ایک ادارہ دہشت گردی سے محفوظ نہیں رہا. سیاسی جماعتوں کا وہاں نشانہ بنایا گیا، مساجدوں کو نشانہ بنایا گیا، اور پھر وہ پوری پاکستان اس کی لپیٹ ادھر میں بھی سی آیا. ایم تو کہیں نہ کہیں اور آپ کا تھا نا وہاں سر. فاٹا کے مرجر سے پہلے، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ فاٹا جو آج وہ کے پی میں مرج ہوتا، اور وہ فاٹا کے جو حالات ہیں، وہاں کے لٹریسی ریٹ سے لے کے جو وہاں پر یعنی ڈیولپمنٹ نام کی چیز نہیں تھی، وہاں پہ اسپتال نام کی چیز نہیں تھی، وہ مرج ہوتا تو وہ بھی ایک کے پی کے بجٹ پہ اور کے پی کے کی پریورٹیز میں. اور پھر سب سے اہم کہ این ایف سی میں جو ہر صوبے نے شیئر فاٹا کے لیے سرنڈر کیا تھا، وہ آج تک نہیں ملا دوسرے صوبوں کی جانب سے. تو یہ سب وہ باتیں ہیں. ایک تو آپ کی یہ بات ٹھیک ہے سر. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی کے اندر اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کا سی ایم ذمہ دار نہیں ہے،
سندھ کے اندر اگر کراچی میں لاشیں گرتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کا سی ایم یہ مراد علی شاہ ہے ذمہ دار. یہ دو دورہ معیار کیسا ہے سر؟ یہ دورہ معیار ایسے ہے میرے پیارے بھائی, کے پی کے کا بارڈر افغانستان سے ملتا ہے, ٹھیک ہے. آج آپریشن وہاں کون کر رہا ہے؟ آج کون آپریشن کرنا چاہ رہا ہے اور کون آپریشن ملٹری آپریشن کی مخالفت کر رہا ہے؟ تھوڑا سا خدا رہا نہیں ایک بات کمپیریزن میں میری ایک بات تو سمجھے نا, میری ایک بات سمجھے, تھوڑا سا اس چیز کو سمجھے میرے پیارے بھائی. کے پی کے میں جو معاملات حالات ہیں اس میں جو یعنی طالبان فیکٹر ہو یا دوسری چیزیں ہوں, وہاں ملٹری آپریشنز کیے گئے, ٹھیک. اور اس میں اور پھر جو پولیس کا وہاں کردار رہا, پی ٹی آئی کی واحد حکومت تھی جس میں کے پی کے میں امن آیا. اچھا. اور وہ صرف کریڈٹ یہ نہیں, اس سے پہلے جو نیشنل ایکشن پلان کی زد میں جو بھی آپریشنز کیے گئے وغیرہ, تو اس سے امن آیا. لیکن یہ کہہ کر کے لیکن جو دہشت گردی تھی پی ٹی آئی کے دور میں اس کو ریٹ کر لیں اور اس سے پچھلے ادوار میں اس کو ریٹ کر لیں, کے پی کے میں زمین آسمان کا فرق تھا. ایک تو یہ بات نمبر ایک. نمبر دو یہ میرے بھائی, کراچی میں جو حالات خراب ہوتے ہیں, آج مجھے بتائیں نا کچے کے ڈاکو کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا؟ اس کے لیے بھی کیا ملٹری آپریشن کریں ادھر؟ بتائیں نا مجھے. کیونکہ سیاسی مداخلت ہے, سیاسی پشت پناہی ہے ان لوگوں کی. اسی انداز میں کراچی میں جو یہاں دہشت گردی تھی, سیاسی بیکنگ تھی. پیپلز پارٹی کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو لائسنس بانٹے ہیں یہاں پہ ایک گروہ کو, یہ کوئی شادی بیاہ میں پٹاخے پاڑنے کے لیے نہیں لائسنس بانٹے میں نے. جب آپ کا وزیر داخلہ خود ایک سیاسی گروہ کو, جو مسلح گروہ ہوتا ہے اس شہر میں بتہ قبضے میں انوالو ہوتا, اس کو لائسنسز بانٹ رہا ہوتا, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے لا اینڈ آرڈر؟ اسی انداز میں چاہے اے این پی تھی, چاہے ایم کیو ایم تھی, اور ہر سیاسی جماعت کے اس دور میں مسلح ونگز تھے اس شہر میں, ایک دوسرے کا قتل عام ہو رہا تھا, اور پیپلز پارٹی تماشا دیکھ رہی تھی. نہیں تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بھائی کیا سارا ایم کیو ایم نے, ہم تو اس کا صفایا کیا ہم نے, تو ایم کیو ایم نے تو کہیں نہ کہیں پہ کیا ہے نا, آپ ابھی کہہ رہے تھے 100% کی. اچھا 100% انہوں نے صفایا کیا ہے, پیپلز امن کمیٹی کو اسلحہ پکڑا کے انہوں نے صفایا کیا ہے. نہیں امن تو آیا نا سر, ابھی امن نہیں آیا کراچی میں پچھلے کوئی 5 سال کے بعد جو ہے. تو یہ لیاری امن کمیٹی نے یہ صفایا اور یہ امن انہوں نے قائم کیا. تو کراچی میں فرق تو آیا ہے نا سر. میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں مجھے بتائیں, یہ جو امن قائم ہوا, یہ لیاری امن کمیٹی کو وزیر داخلہ نے جب لائسنس دیے اس سے امن قائم ہوا؟ نہیں, ون آف دا ریزن ہو سکتا ہے نا, کیا پتا. اللہ اکبر. کیا پتا سر میرے بھائی, انگریزی کی ایک سیئنگ ہے کہ ٹو رانگس ڈونٹ میک اٹ رائٹ. غلط کو غلط سے آپ نہیں ختم کر سکتے, آپ غلط میں مزید بڑھاوا پیدا کریں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہاں پہ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے, یہاں پہ ایم کیو ایم ہے سر. یہ پالیسی تو ایم کیو ایم کو ختم, پیپلز پارٹی کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا بھائی. ایم کیو ایم کو بھی یہاں پہ سندھ حکومت نے ختم نہیں, یعنی جو ایم کیو ایم کا مسلح گروہ تھا یا ونگ تھا یا جو یہاں دہشت گردی کر رہے تھے, اس میں ان کی سیاسی پیپلز پارٹی کے ساتھ الائز تھے, یہ سب منسٹریاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ابھی. ہمارے ساتھ جو بیٹھے تھے کوئی یہاں مسلح ونگ یا گروہ نہیں چلا رہے تھے اس دور میں, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جب یہ بیٹھے تھے, ہر روز شہر میں 100 لاشیں گرتی تھیں, اور اس میں ایم کیو ایم سمیت لیاری امن کمیٹی, اے این پی, سب کا ہاتھ تھا. سب پیچھے سر چرا یہ بھی گھوپ رہے تھے, آپ نے ابھی کہا تھا بتہ خور, قبضہ مافیا. یار دیکھیں ایک چیز سمجھیں میرے پیارے بھائی, فیکٹس پہ بات کریں. فیکٹ یہ ہے کہ ان کی حکومت تھی, ان کی حکومت میں یہ سب چل رہا تھا. کراچی میں بھی جو آپریشن ہوتا وہ بھی نیشنل ایکشن پلان کی زد میں آخر میں ہوتا, اور پھر یہ ساری چیزیں بہتر امن کی طرف آتی. ان کے پاس تمام تر اختیارات ہونے کے باوجود ان کے پاس وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کی موجودگی میں ان کو تحفظ دیا جاتا. یہ آج میں نہیں کہہ رہا, یہ ایم کیو ایم کے اپنے فیکشنز جو آپس میں ابھی بٹے ہوئے, وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں. صحیح. اچھا, عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم کبھی قرض نہیں لیں گے, جو قرض لے گا وہ چور ہوتا ہے, وزیر اعظم. بہت ساری چیزیں, 100 دنوں میں ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے, بہت سارے وعدے تو کیے نا سر, یو ٹرن بھی اس سے ہوئے. تو ایسی 2-4 چیزیں بتائیں گے یار ہم نے 3.5 سال میں یہ کر دیا, اور اگر اس بار اگر واقعی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے تو اگلی الیکشن ہوگی تو اس میں ہم جیت کے دکھائیں گے. دیکھیں عمران خان کی حکومت میں سب سے اہم چیز یہ جو سمجھنے والی, 3.5 سال کا ٹائم ہوتا,
جس میں 1 سے 1.5 سال عمران خان کے کووڈ کا دور ہوتا جس میں پوری دنیا اس میں پھنسی رہتی. اس دور میں بھی عمران خان کی حکومت 6% GDP گروتھ دیتی. ٹھیک ہے, یہ کوئی میں زبانی نہیں کہہ رہا, یہ ریکارڈ پہ موجود ہے. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوتا اس سارے ادوار میں بھی. رہی بات, اور یہ عمران خان اس ٹائم حکومت لیتا, آپ کو یاد ہوگا جب حکومت ملتی ہے تو پہلے کچھ ماہ میں پاکستان چین کے پاس جا رہا تھا, پاکستان UAE کے پاس جا رہا تھا, پاکستان سعودیہ کے پاس جا رہا تھا کہ یہ دوست ممالک کچھ ڈپازٹس کریں تاکہ ہمارا فارن ایکسچینج کچھ بہتر ہو. اور کیونکہ پاکستان پہلے دن, ہم نے جب حکومت سنبھالی پہلے دن سے مقروض تھا, ہمارے پاس پیچھے ریزروز میں کچھ تھا ہی نہیں. یعنی وہ جو فائنانس منسٹر کی جانب سے اس ٹائم کہا گیا کہ 1 مہینے کے ریزرو صرف رہ گئے, تو اس میں ملک چلانا تھا. تو ایسے ٹائم میں عمران خان حکومت سنبھالتا, اور اس میں غلطیاں بہت ساری کی. پھر چاہے احساس پروگرام ہو جس میں نچلی سطح تک لوگوں کو فائدہ پہنچا, چاہے وہ صحت کارڈ ہو, چاہے وہ جو کامیاب جوان پروگرام تھا جس میں نوجوانوں کو لون دیے گئے چھوٹے موٹے کاروبار وغیرہ کے لیے ان کے بزنس پروپوزلز کی بنا پر. تو ایسے درجن پروجیکٹس تھے جو عمران خان نے دیے جس سے نچلی طبقے کو فائدہ پہنچا.